علاقے میں اللہ کے محبوب نے بکریاں بھی چرائیں، اسی مکہ کے سر زمین پر بادشاہوں کے لیے، اپنے سرداروں کے لیے تخت بنائے ہوئے تھے، تو اس تخت کے اوپر مکہ کے سردار بیٹھتے تھے، ان کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ کے محبوب حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی بیٹھ جاتا اسے بھی ڈانٹتے تھے، کیوں بیٹھے، یہ جگہ سرداروں کی ہے، یہ بادشاہوں کی جگہ ہے۔ لیکن امام الانبیاء خاتم النبی، اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے لاڈلے رسول، بچپنا میں بھی کھیلتے ہوئے جا کر اس تخت پر بیٹھ جاتے، اور اللہ کے محبوب کے بیٹھنے کا انداز ایسے بیٹھتے تھے جیسے سردار بیٹھے ہوں، اور مجال کے کسی کافر کو، کسی کو بھی کہ اللہ کے محبوب کو منع کرتے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ تو سرداروں کی جگہ ہے۔ اب مکہ والوں کو کیا پتا اس بچے کی شان کیا ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبی ہے، یہ مکہ کے اصل سردار ہے، یہ مکہ کے اصل وارث ہے۔ اب مکہ والوں کو کیا پتا۔ اب یہی بچہ جب 40 سال کے عمر میں پہنچا، اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا، اے میرے محبوب اب اپنے نبوت کا اعلان کریں۔ اب اللہ کے محبوب کے آنے سے پہلے یہاں کے حالات دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کے آنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو 400 سال یا 500 سال عرصے کا فرق۔ اس عرصے میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، جب کوئی نبی نہیں آیا، یہ گیپ آ گیا، اب یہ محنت رک گئی۔ محنت رکنے کی وجہ سے لوگ کیا ہوا، گمراہی کی طرف چلے گئے، لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے گئے۔ اسی کعبہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، ان سے مدد مانگنا، ان کے نظر و نیاز کرنا۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی کعبہ بیت اللہ کا ننگا طواف شروع کر دیا، اسی عبادت سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ میری بیٹی کسی کے نکاح میں کیوں جائے۔ اتنے گمراہ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑوں پر اتر جانا، اور یہ لڑائی جھگڑے پھر قتل و غارت میں تبدیل ہو جاتا، اور یہ قتل و غارت نسل در نسل چلتا رہتا تھا۔ اب ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اب اللہ کے محبوب جب 40 سال کی عمر میں پہنچے، اللہ کے محبوب کا حکم آ گیا، اپنے نبوت کا اعلان کرو۔ صفا کی پہاڑی جہاں پر آپ نے صفا شروع کیا، اس پہاڑی پر جمع ہوئے، اور کفار مکہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، تمام مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور ان سے مخاطب ہوئے، اگر میں آپ لوگوں کو کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آپ پر حملہ آور ہے، کیا آپ میری بات مان لو گے؟ سب نے بایک آواز بلند ہو کر کہا، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے تو کبھی بچپنا میں جھوٹ نہیں کہا، بچہ ہے، معصوم ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو بچپنا میں بھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہا، آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا، پھر میرا کہنا مان لو اور پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آج ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ ملا ہے، لیکن آج تک ہمیں نہیں پتا اس کلمے کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کلمہ کہتا کیا ہے۔ اس وقت کے کافر کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزت ذلت کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جاہل کھڑے ہوئے، سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو پتھر مارا، اللہ کے محبوب کو پتھر مارا کہ آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پہ جمع کیا، ہمارے ان خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ان 360 بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جلال میں آ گئے، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، اللہ رب العزت نے سورۃ تبت یدا نازل فرما دیا، ابو لہب پر لعنت بھیجی، لعنت و ہلاکت ہو، میرے محبوب پہ ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اللہ کے لاڈلے رسول جو تھے، اللہ کے پیارے رسول تھے، اللہ کو جلال تو آنا تھا۔ اب جو ہم سورۃ تبت یدا کی تلاوت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی دوستو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، ابو لہب پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ یہی کفار مکہ جو اللہ کے محبوب کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اب اللہ کے محبوب کے دشمن بن گئے، اب اللہ کے محبوب کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اب اللہ رب العزت کو یہ تکلیفیں اللہ کے محبوب تک محدود نہیں تھی، اب جو بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا، کلمہ پڑھتا، ان کو تکلیفیں دی جاتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی اسی مکہ کے سر زمین پر۔ اسی مکہ کے اندر ایک پہاڑی کے اندر مسلمانوں کو 3 سال تک قید جھیلنی پڑی، 3 سال تک قید جھیلی انہوں نے۔
کہ ان سے کوئی رشتہ نہ کیا جائے, ان سے کوئی تجارت نہ کی جائے. اور رات کے اندھیرے کے وقت, مغرب کے وقت یہ مسلمانوں کے بچوں کی آوازیں رونے کی سن کر یہ جشن مناتے تھے. وہ دن دیکھے صحابہ نے, وہ دن دیکھے مسلمانوں نے, وہ مشقتیں برداشت کی مسلمانوں نے. اور اسی سر زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری رات مارتے تھے, ساری رات سونے نہیں دیتے تھے. جب دوپہر کا وقت ہوتا یہ زمین گرم ہو جاتا, اس گرم زمین پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیتے اور کہتے یا تو اس کلمے کو چھوڑ دے یا اس حال میں مر جاؤ. میں قربان جاؤں ان کے ایمان پر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آہد آہد آہد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. جان تو دے سکتے ہیں, اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں. اسی مکہ کے سر زمین پر ان کو گرم انگاروں پر گھسیٹا گیا اور وہ انگارے ان کے خون اور چربی سے بجھ جاتے تھے, وہ خون اور چربی سے بجھ جاتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے, اب موت تو کو منظور ہے, اللہ کے محبوب کو چھوڑ نہیں سکتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں. اسی مکہ کے سر زمین پر اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے. لوگ سمجھے کہ مر چکے ہیں, تب جا کر انہوں نے چھوڑا. جب گھر والے اٹھا کر گھر لے کر گئے تو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا جو جملہ زبان پہ تھا, میرے اللہ کے محبوب کیسے ہیں, اللہ کے محبوب کہاں ہیں. گھر والوں نے کہا جن کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے پھر بھی انہیں کو یاد کرتے ہو. ابو بکر کہنے لگے اب ان کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے, اب ان کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب کے پاس گئے, اللہ کے محبوب کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں. ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں, ان زخموں کی پرواہ نہیں. تو میرے بھائی دوستو, یہی کفار مکہ ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ دیے حد سے بھی زیادہ, تو یہاں تک کہ اللہ کے محبوب اور صحابہ بھی مجبور ہو گئے یہاں پر ہجرت کرنے پر. اللہ کے صحابہ یہاں سے سب سے پہلے یمن کا ہجرت کی صحابہ نے, اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے لیے نکلے. ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئی کہ میں بھی اللہ کے محبوب سے اجازت لوں اور میں بھی ہجرت کروں مدینہ منورہ کی طرف. اللہ کے محبوب کے پاس ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ. اللہ کے محبوب نے کہا صبر کرے, ان قریب آپ کو ایک ساتھی ملنے والے. تو ابو بکر محبت ہو تو ایسی, دوستی ہو تو ایسی. ابو بکر کو اللہ کے محبوب نے صرف اشارہ کیا, ابو بکر سمجھ گئے کہ اب کفار مکہ کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے, اب اللہ کے محبوب بھی ان قریب یہاں سے نکلنے والے ہیں, اللہ کے محبوب بھی اب یہاں سے ہجرت کریں گے. ابو بکر اس تیاری میں جٹ گئے, حتیٰ کہ کفار مکہ نے یہاں تک ظلم اس کے پہاڑ ڈھا دیے, یہاں تک سوچ لیا کہ اللہ کے محبوب کو توبہ نعوذ باللہ ثم توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے, اللہ کے محبوب کے گھر کو گھیر لیا جائے. اب 100 تلواریں لے کر اللہ کے محبوب کے گھر کو کفار مکہ نے گھیر لیا. اب اللہ کے محبوب, ان کا جب یہ مشورہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین بھیج دیا, اپنے محبوب کو ان کے خبر سے باخبر کر دیا, اے میرے محبوب آج رات آپ اپنے گھر نہ سوئیں, آپ ہجرت کریں مدینہ کی طرف. اور ان ظالموں نے یہ سازش بنا دی, حتیٰ کہ اس وقت بھی اللہ کے محبوب کے پاس کفار مکہ کی امانتیں تھیں. اب اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, علی آج رات میرے بستر پر سوئیں, آج رات میرے بستر پر سوئیں, اور یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں, یہ ان کو لوٹا دینا اور کل مدینہ کی طرف آ جانا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو گلے لگا کر سو گئے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی خوف و ڈر نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے محبوب کی محبت میں. اب اللہ کے محبوب گھر سے نکلے, اب جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون نقصان پہنچا سکتے. اب 100 تلواریں لے کر کھڑے ہیں, اللہ کے محبوب نکلے, اب بٹی اٹھائی, سورۃ یاسین کی پہلی 3 آیاتیں پڑھ کر ڈال دیں, سب کی آنکھوں میں چلے گئے, سب کی آنکھوں میں چلے گئے, آپس میں لڑنے لگے. آپ نے میری آنکھ میں مٹی ڈالی, آپ نے آنکھ میں مٹی ڈالی, آپس میں لڑتے رہے. اللہ کے محبوب ان 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکل گئے, ان کو پتہ تک نہیں چلا. 100 تلواروں کے بیچ سے, یہ آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں نا, اس کے اندر اللہ کا عمل ہے. اللہ اس عمر کو چھین لے, دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اس کے اندر دوبارہ وہ عمر وہ صفت رکھ سکے. تو اللہ نے 100 تلواروں کے اس عمر کو چھین لیا, ان کو نظر تک نہیں آیا. اللہ کے محبوب نکل گئے. جب اللہ کے محبوب اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے دھڑے ابو بکر پر گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. حضرت ابو بکر تیاری میں تھے, پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. اب محبت دیکھے, نہ اولاد کی فکر, نہ بچوں کی فکر, نہ بیٹیوں کی فکر, نہ والدین کی فکر. اللہ کے محبوب کے ساتھ نکل پڑے, اور گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے کر نکلے. گھر میں سوئی تک نہ چھوڑا. تقویٰ دیکھے کہ میرے بچوں کا اللہ نگہبان,
میرے بچوں کی کفالت میرا اللہ کرے گا، لیکن راستے میں اللہ کے محبوب کو کسی چیز کی ضرورت پڑے ابو بکر پیش نہ کر سکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ محبت لے کر اللہ کے محبوب کے ساتھ نکلے تو اللہ کے محبوب کا گھر مبارک اس طرف، مدینہ منورہ کا راستہ اس طرف، لیکن اللہ کے محبوب نے احتیاطاً یہ راستہ اختیار کیا، جبل سور کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہم جبل سور کی طرف جا رہے، اللہ کے محبوب اس پہاڑ کی طرف نکلے، اس پہاڑ پر پہنچے، 3 راتیں یہاں گزاری۔ 3 رات گزارنے کے بعد اللہ کے محبوب مدینہ کی طرف گئے۔ اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پہاڑ کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر وہ درد وہ غم پیدا ہو جائے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اسلام اتنا محبوب ہے، اس دین کی خاطر اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے لاڈلے رسول، اللہ کے پیارے نبی وہ بھی اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اس کی خاطر، اس دین کی خاطر۔ اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کو دین بھی بہت عزیز ہے، اور اس دین کی خاطر اللہ کے محبوب نے کعبہ بیت اللہ جیسا شہر چھوڑا، اللہ کے گھر کو چھوڑا، کس کی خاطر؟ اس دین کی خاطر۔ اس دین کی خاطر اللہ کے محبوب نے کتنی مشقتیں اٹھائی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی اس دین کی خاطر۔ تو اللہ کے محبوب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پر پہنچے، یہاں پر 3 دن گزارے۔ 3 دن گزارنے کے بعد اللہ کے محبوب یہاں سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہاں جب پہنچے تو کفار مکہ اللہ کے محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، اس غار پہ بھی پہنچ گئے۔ پھر یہاں پر اللہ کی مدد اتری، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ تو انشاءاللہ آپ پہنچ چکے ہیں، آپ 5 منٹ کے لیے سب نیچے آ جائیں تو آپ کو اس پہاڑ کی زیارت کراتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ تفصیلاً انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ 5 منٹ کے لیے سب بھائی نیچے آ جائیں۔ نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا سیدنا محمد اہلہ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی کہ اللہ کے محبوب اللہ کے حکم سے نکلے، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے محبوب نکلے۔ اب اللہ کے محبوب کا گھر مبارک اس طرف ہے، مدینہ بھی اسی طرف ہے، مدینہ کا راستہ بھی وہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب ابو بکر کے ساتھ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، یعنی اس جبل سور کی طرف اس طرف نکلتے ہیں۔ اب اس راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑتے ہوئے اللہ کے محبوب سے آگے چلے جاتے، کبھی دوڑتے ہوئے پیچھے چلے جاتے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے آگے کیوں چلے جاتے تھے کہ آگے سے اگر دشمن آئے، محبت ہو تو ایسی محبت اگر کرنی ہے نا، ایسی محبت کرو جو صدیق نے کر کے دکھایا۔ اب آگے سے اگر دشمن آ جائے صدیق پر وار ہو، اللہ کے محبوب کو کچھ نہ ہو، اور کبھی دوڑتے ہوئے پیچھے چلے جاتے، اگر پیچھے سے دشمن آئے تو ابو بکر پر وار کرے، ابو بکر کے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ اس اثنا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک نظر پڑتی ہے اللہ کے محبوب کے قدموں پر، جہاں پر قدم مبارک لگ رہے ہیں کہ وہاں پر خون کے قطرے نظر آئے۔ جب خون کے قطرے نظر آئے ابو بکر رک گئے۔ اللہ کے محبوب کہنے لگے ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں رک گئے؟ پیچھے دشمنوں کا ڈر ہے، پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، آپ رک گئے، کیوں رک گئے؟ ہمت کرو، چلو۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں زخمی ہو، ابو بکر ساتھ میں ہو، یہ برداشت نہیں ہے، لہٰذا میرے کندھے پہ آ جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس غار تک لے کر گئے۔ یہ کہنا سننا آسان ہے، میں نے آپ کو سنا دیا کہ اللہ کے محبوب کو اپنے کندھے پر اٹھایا، وہاں تک لے کر گئے۔ یہ کہنا سننا آسان ہے، اللہ کے محبوب کو نہیں اٹھایا بلکہ پورے نبوت کو اٹھایا، پورے نبوت کے وزن کو اٹھا کر وہاں تک لے کر گئے۔ تو یہ کہنا سننا آسان ہے۔ اب میں نے کہہ دیا بھئی یہ غار ہے، یہ غار یہ نہیں ہے، لوگ اوپر جا رہے، 5000 فٹ بلندی ہے۔ کتنا؟ 5000 فٹ بلندی۔ اور ابو بکر نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو وہیں پہ جا کر رکے، اس بڑے پتھر کے پاس۔ اوپر چوٹی پہ دیکھیں آپ کو بڑا پتھر نظر آئے، اس کے نزدیک ہی وہ غار ہے۔ الحمدللہ 3 دفعہ جا چکا ہوں، اس کے نزدیک ہی وہ غار ہے۔ جب اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا کہ بھی اللہ کے محبوب کو اٹھا کر لے کر گئے۔ آپ کسی کو اٹھاؤ نہیں، آپ اکیلے چلے جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں آنے کا مقصد یہ جو کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماں کی گود میں ہمیں ملا ہے نا، یہ قربانیوں کا صلہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، یہ ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے۔ اب اس جگہ پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟
ہم عمرے پہ آئے اور یہاں پر ہم کیوں ہیں؟ بھئی ہمارے اندر وہ احساس، وہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے گھروں سے دین نکلتا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات نکلتے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنتیں نکلتے جا رہے ہیں۔ اس کی وہ ریزن یہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم حالاتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے محبوب کی نافرمانی۔ انہوں نے کتنی مشقتیں کی اس دین کے خاطر، آج اس دین کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ دین ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے، اللہ دیکھو ہم سے محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ، لیکن اللہ کو اپنا دین کتنا محبوب ہے کہ اللہ کے لاڈلے رسول، اللہ کے پیارے رسول اب 100 تلواروں کے بیچ میں بھی حفاظت کی، وہ یہاں بٹھا کر بھی حفاظت کر سکتے تھے، سب کو ہلاک کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا، حتیٰ کہ کفار مکہ اللہ کے محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار پہ بھی آ گئے، اس غار پہ بھی آ گئے۔ پھر اللہ کی یہاں پہ مدد اتری، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل پوری گاڑی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آنے کا مقصد یہی ہے، اگر کسی نے اوپر جانا ہے تو آج نہ جائے، آج ہمارے ساتھ رہو، ساری زیارتیں کر لو۔ کسی نے اوپر جانا ہے کل فجر کے ٹائم، ٹھنڈے ٹائم میں آج پھر چلے جائیں، جا کر دیکھیں۔ ابھی بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سامنے دیکھیں کتنے لوگ جا رہے ہیں اوپر، لوگ جا رہے ہیں۔ تو آپ کسی کا ارادہ ہے اس نیت کے ساتھ جائیں، جا کر دیکھیں کہ اس غار کو جہاں پر اللہ کے محبوب بیٹھے، اللہ کے محبوب نے 3 دن گزارے۔ تو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ جانا چاہے کوئی جا سکتے ہیں۔ ان کبوتروں کا واقعہ ہے، ان سے محبت کرتے ہو، یہ واقعہ بھی اس غار کے اندر ہوا، وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ باقی گاڑی میں انشاءاللہ۔